نسألك يا من هو الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج میں جو موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے دنیا سے چلے جانے والوں کے لیے سب سے بہترین ہدیہ کیا ہے دنیا میں رہنے والوں کی طرف سے. تو محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں جب کسی نیک مرد کا درجہ ایک دم بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ جنتی بندہ جو ہے وہ پوچھتا ہے، اے پروردگار عالم، میرے درجے اور مرتبے میں یہ ترقی کس وجہ سے ہوئی، یہ مجھے مقام کس وجہ سے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے، تیرے لیے دنیا میں تیری فلاں اولاد نے دعائے مغفرت کی ہے جس کی وجہ سے تجھے یہ مقام حاصل ہوا ہے. تو محترم سامعین، ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بندہ تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے بخشش کی دعا مانگے، اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے حساب سے ایک ایک نیکی جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. محترم سامعین، سبحان اللہ، ہمارے لیے لاتعداد نیکیوں کے کمانے کا کیسا جو ہے راستہ آسان کر دیا گیا ہے. تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اسے فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. تو محترم سامعین، تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعائے مغفرت کے بہترین الفاظ جو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں وہ یہ ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ترجمہ اس کا یہ ہے، یعنی اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کی بخشش فرما اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما حساب والے دن، یعنی جس دن حساب قائم ہوگا، یعنی قیامت کے دن. ایک مسنون دعا ان الفاظ میں بھی جو ہے وہ حدیث میں ہے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، یعنی اے اللہ، تمام مؤمنین مردوں اور عورتوں اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو جو ہے وہ بخش دے، اور ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو بھی اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی. تو محترم سامعین، اس کے علاوہ نماز جنازہ کی جو دعا مسنون ہے اس کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. یعنی یہ نماز جنازہ کی دعا ہے، اس کو ہم اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں، معمولات میں شامل کر سکتے ہیں. اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں تاکہ آپ جو ہیں وہ ترجمے کی طرف دھیان کر کے دعا جو ہے مانگ سکیں. اے اللہ، ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی، ہمارے حاضروں کی اور ہمارے غائبوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، مردوں کی اور عورتوں کی، سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما. اے اللہ، جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اس کو اسلام پر قائم رکھنا، اور جس کو تو زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھنا، اور جس کو تو اس عالم سے اٹھائے، اس جہاں سے اٹھائے، اس کو ایمان کی حالت میں اٹھانا. اے اللہ، ہمیں آخرت کے اجر سے محروم نہ رکھنا، اور اس دنیا میں اس کے بعد تو ہمیں کسی اور فتنے اور آزمائش میں نہ ڈالنا. اے اللہ، تو ہمیں بخش دے. یہ دعا جو ہے ہم اپنے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام مومنین کے لیے استغفار کریں، بخشش کریں اور اس مبارک عمل کو اپنے معمولات میں جو ہے وہ شامل کریں. محترم سامعین، حقیقت میں یہ بہت بڑا اور اونچا عمل ہے. تو محترم سامعین، ایک اور حدیث جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اسی شخص کی سی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے چیخو پکار کر رہا ہو، اور وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ، بہن بھائی، اولاد، دوست کی طرف سے یا فیملی میں سے کسی کی طرف سے اس کو دعائے رحمت یا مغفرت کا تحفہ جو ہے وہ ملے. تو جب کسی طرف سے اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا ہے.
تو محترم سامعین، دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے محترم سامعین، جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ اور مردوں کے لیے زندوں کا خاص ہدیہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کا نام ایک شکور ہے، یعنی اللہ جل شانہ کا نام شکور ہے، جس کے معنی جو ہیں وہ تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ جزا دینے والا۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کیسے شکور ہیں اور کیسے اپنے بندوں کے اعمال پر بے حد جزا دیتے ہیں؟ تو ایک واقعہ سنیے اور اندازہ لگائیے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ایک بزرگ جو ہیں ان کو خواب میں اس کی جو ہے وہ زیارت ہوئی، خواب میں ملا تو اس سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا حاسبنی ربی، میرے رب نے میرے ساتھ بہت جو ہے وہ اچھا سلوک کیا حساب کرتے ہوئے۔ جب میرا حساب شروع کیا تو فخفت کفو حسناتی، تو میری نیکیوں کا پلڑا جو ہے بہت ہلکا پڑ گیا، میں نے سمجھ لیا بس اب جہنم میں جانا پڑے گا۔ فوقعت فیہا سرۃن، کہتے ہیں وہ دنیا سے جانے والا کہ پھر ایک چھوٹی سی تھیلی جو ہے وہ آ کر گری، جس سے میری نیکیوں کا وزن جو ہے بڑھ گیا اور نجات مل گئی۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ ما ھذا یا ربی، اے میرے رب یہ تھیلی کیا چیز ہے اور اس کی وجہ سے میرا جو پلڑا ہلکا ہو گیا تھا وہ وزنی کیسے ہو گیا؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ھذا کف تراب القیہ فی قبر مسلم، یہ وہ مٹی ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے ایک مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی، وہی میں نے قبول کر لی تھی، آج اسی کے صدقے میں نے تیری مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ جو ہیں بہانے ڈھونڈتے ہیں انسان کی بخشش کے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے جو دنیا سے جا چکے ہیں رشتہ دار، ملنے جلنے والے، متعلقین، تو ہم ان کے لیے جو ہیں دعائے مغفرت کیا کریں، اپنی دعاؤں میں جو ہے دنیا سے چلے جانے والوں کو شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے توفیق عطا فرمائے سب کے لیے دعا کرنے کی، آپ بھی مجھے بھی اپنے لیے دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔